دنیا میں ہر چیز حرکت کرتی ہے تو برکت ہوتی ہے۔ سورج حرکت کر رہا ہے تو سارے خون والے جتنے مخلوق ہیں ان کا خون ان کے جسموں میں حرکت کر رہا ہے، یعنی دوڑ رہا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ مخلوقات زندہ ہیں، ورنہ سورج کی حرکت نہیں ہوتی تو خون کے اندر ہیجان پیدا نہیں ہوتا اور وہ مخلوق ختم ہو جاتی ہے، مر جاتی۔ چاند گشت کر رہا ہے تو پھلوں میں رس پیدا ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے کھانے پینے والی مخلوق اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اگر چاند گشت نہ کرتا، پھلوں میں رس پیدا نہیں ہوتا تو پھر کھانے والی قوم بھوکی مر جاتی۔ جو پانی حرکت کر رہا ہے چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو مگر وہ برکت والا کہلاتا ہے۔ جاری پانی تھوڑا ہی جائز کہلاتا ہے، جس سے وضو اور غسل کر سکتے ہیں۔ زیادہ پانی ہے لیکن منجمد ہے، یعنی ایک جگہ جمع ہوا ہے، اس کے اندر تین باتیں: ایک تو مزہ بدل جانا، دوسرا بو آنا، یا تیسرا رنگ اس کا تبدیل ہو جانا۔ اگر دو چیزیں اس کے اندر پائی گئی تو نہ وضو ہوتا نہ غسل ہوتا۔ ایک چیز بدل گئی تو وضو ہو سکتا ہے۔ تو کہا تھوڑا پانی چاہے کتنا ہی تھوڑا کیوں نہ ہو مگر جاری ہے، چل رہا ہے، یعنی حرکت کر رہا ہے، گشت کر رہا ہے، تو کہا اس میں کتنا ہی کوڑا کرکٹ کچرا وغیرہ جاتا رہا ہو، لیکن شریعت نے اس کو جائز اور پاک قرار دیا۔ تو معلوم ہوتا ہے گشت کرنے والا معاملہ اگر علم والا نہ ہو اور معمولی قسم کا انسان ہو اور گشت کر رہا ہے تو کہا اس کی قابلیت اللہ کے نزدیک جاری پانی کی طرح ہے۔ تھوڑا ہی ہو مگر اللہ کے نزدیک یہ آدمی بہت زیادہ قیمتی ہو۔ تو کہا دین کے اعتبار سے بھی گشت ایسا ہی ہے، جب تک گشت ہوتا رہے گا، دین کے اندر حرکت ہوتی رہے گی تو دین زندہ رہے گا۔ جہاں حرکت بند ہو جائے گی تو دین کے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور دین آہستہ آہستہ ختم ہونے کے قریب ہو جائے گا۔ اسی لیے بالکل یہ بات مشہور ہے، کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، اپنے علم کا اگر استعمال صحیح نہیں ہوتا تو چند روز کے بعد اس کے اندر وہ صلاحیت اور وہ بات ختم ہو جاتی ہے جو آدمی تھوڑا علم رکھتا ہو لیکن حرکت کر رہا ہو۔ یہ بات بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے، جو حفظ کیا ہو اور وہ حفظ کو اگر جاری رکھا، مسلسل پڑھتا رہا تو وہ قرآن باقی رہے گا، ورنہ قرآن کے اندر بھی کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ حافظ صاحب تو پڑھ لیے، یاد کر لیے، حافظ بن گئے، لیکن کئی سال تک اس کو دہرائے نہیں، پڑھے نہیں، تو اب وہ قرآن کچا ہو جائے گا اور پھر کبھی کبھار درمیان میں وہ بھول بھی جاتا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ گشت جو ہے بہت بڑی چیز ہے۔ اسی لیے حضرات انبیاء علیہ السلام کوئی بھی دنیا میں جو بغیر گشت کیا ایسا نہیں ہوا۔ ہر ایک نبی دین کے اعتبار سے گشت کرتے تھے، چاہے وہ کتنے ہی تکلیف کے اندر کیوں مبتلا نہ ہوتے تھے۔ تو آخر میں ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے گلیوں میں، مدینے کے بازاروں میں، طائف کے گھاٹیوں میں اور پھر
جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو پہنچایا ہر جگہ گشت کرو گے۔ تو اس گشت سے یہ فائدہ ہوا کہ لوگ دین پر جمے رہے، دین سیکھتے رہے، دین ان کے زندگیوں میں آتا رہا۔ جہاں گشت کا معاملہ کمزور ہوگا پھر دین بھی کمزور ہو جائے گا۔ ظاہری اعتبار سے اقتصادیات کے معنی کھانے پینے کی چیزیں، ضرورت زندگی کی چیزیں اگر مہیا نہ بھی ہوں تو آدمی دین پر باقی رہے گا بشرطے کہ گشت کرتا ہو، اور آدمی کے پاس سب کچھ ہو، کھانے پینے، رہن سہن، کاروبار وغیرہ بہت اچھے چل رہے ہوں، لیکن دین کے اعتبار سے آدمی، گشت کے اعتبار سے آدمی کمزور ہو یا نہ کرتا ہو، تو ایک وقت آئے گا کہ دین پر جمے رہنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ کسی کہنے والے نے کہا جب آدمی دین کے اعتبار سے کمزور ہوگا، ظاہری اعتبار سے بڑا سندر ہوگا، یعنی اچھا ہوگا، لیکن اندر کے اعتبار سے بہت ہی کھوکھلا ہوگا۔ آدمی سمجھ میں آتا ہے کہ ماشاء اللہ بڑی داڑھی وغیرہ ہے، کرتا وغیرہ پہنتا ہے، واز کرنے کے لیے ٹھہرا تو بہت بڑا واز کرتا ہے، ماشاء اللہ بہت اچھی بات بولتا ہے، لیکن گشت اگر نہیں کرتا تو کہا اس کے اندر بھی وہ قابلیت نہیں ہوتی جو ہونا چاہیے۔ تو بہرحال ساری باتوں کا لب لباب گشت کا کرنا ہے۔ چنانچہ حضرات انبیاء علیہ السلام گشت کرتے تھے، لوگوں کو دین کی باتیں بتایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی مرحلے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر اور ایک غلام کو لے کر مکے کے گلیوں میں گشت کرتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں چیف جسٹس کا مقام رکھتے تھے، پہچانت کرواتے تھے، خاندانوں کا تعارف کراتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ چلتے چلتے پیروں پہ ورم یعنی سوجن آ جاتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ پر بٹھایا کرتے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سامنے سامنے ہوتے تھے اور غلام اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلتے تھے۔ خاندانوں کا تعارف کراتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے دین کی باتیں رکھتے، اللہ کے ایک ہونے کی بات اپنے نبی ہونے کی بات کرتے، تو جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر ان پر عمل کرتے تو کہا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو قبول ہی نہیں کرتے بلکہ صحابیت کا درجہ عطا کرتے۔ جو صحابیت کا درجہ عطا ہوا ساری دنیا کے انسانوں سے بہتر سمجھا گیا۔ اللہ کے نزدیک وہ شخص جو صحابی ہوا، یعنی ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھنا صحابی کہلاتا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا اصحابتی کالنجوم بأیہم اقتدیہم اہتدیہم، میرے صحابہ تاروں کے مانند ہیں، ایک کا بھی دامن پکڑ لو، کیا مطلب ایک کی بھی بات سن لو تو نجات یافتہ ہو جاؤ گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اللہ نے ان لوگوں کو اتنا سرایا تھا صحابہ کو، جو ایک مرتبہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا وہ صحابی رسول کے درجے کو پا لیا، ساری دنیا کے انسان سے بہتر ہو گیا اور اللہ کے رسول کا چہیتا بن گیا۔ تو کہا اللہ تعالیٰ جل شانہ نے میرا ایک صحابی ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں جتنے انسان ہیں ان سب لوگوں سے بہتر بلکہ کروڑوں سے بہتر یہ انسان ہے جو صحابیت کے درجے کو پہنچا ہے۔ تو صحابی بھی کوئی بھی صحابی گشت کرے بغیر نہیں رہتے تھے، ہر ایک صحابی کے یہ گھٹی میں پڑا ہوا تھا، جیسا ہم سانس کے بغیر نہیں رہتے صحابہ بھی گشت کے بغیر نہیں رہتے تھے۔
کبھی بازار جا رہے ہیں تو دکان والے سے گشت کرتے ہوئے بات کر رہے ہیں، دین کی باتیں ان کے سامنے بھی بتا رہے ہیں۔ ایک جماعت ہندوستان کی عربستان پہنچی، اب دونوں آدمیوں کو پکانے کی ذمہ داری کہ بھائی جاؤ دکان سے سودا لے لو پھر آؤ۔ ابھی ان کو عربی نہیں آتی، اب وہ جو دکان والا تھا اس کو اردو نہیں آتی، تو کیا کرے؟ تو اب یہ آدمی کیا کرنا، کس طرح سے سمجھانا؟ تو دل میں بات آئی، گیہوں کی طرف ایسا انگلی کر کے بتایا۔ تو انہوں نے بولا کہ یہ چاہیے، نہیں ایسا 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 بتایا۔ کیا مطلب اس کا؟ گیہوں کا آٹا چاہیے، تو نے دے دیا۔ تو کہا گشت مکہ آدمی بھی کر سکتا ہے اشاروں سے، گشت لنگڑا اور اندھا تو کر ہی سکتا ہے لیکن مکہ بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ ساری باتیں آدمی کے دل میں ہو، کرنے کا چسکا، جذبہ اور تڑپ دل میں اگر ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس انسان سے بھی کام لیتا ہے جو انسان بالکل کمزور قسم کا کیوں نہ ہو، بولنے نہیں آتا، سمجھانے نہیں آتا، بات کرنے نہیں آتا۔ اب مکھے کو کیا بات کرنے آئے گا؟ وہ تو اشاروں سے بات کرے گا۔ تو کہا جیسا میں ابھی اشارہ کر کے بتایا تو سامنے والا سمجھ گیا۔ کہ اسی طرح سے ایک مرتبہ ہم مراد آباد میں تھے، اب میرے کو سودا لینے کا تھا تو میرے ساتھ میں ایک ساتھی، اب چونکہ ہمارے ذہن میں وہ تھا کہ بھئی چلو کوئی مل گیا تو اس کے سامنے دین کی بات کرنا چاہیے، تو وہ سامنے مل گیا اتفاق سے آدمی۔ وہاں لوگ جو کپڑے پہنتے ہیں وہ پاجامہ اور قمیص یا کرتا پہنتے ہیں، چاہے ہندو ہی کیوں نہ ہو۔ البتہ داڑھی وغیرہ کا مسئلہ اکثر و بیشتر مسلمان بھی نہیں رکھتا آج کل کا، تو ہم اس کو سلام کریں مسلمان سمجھ کر، انہیں وعلیکم السلام بولا، کیونکہ ادھر سب ہندی بات کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر ہماری علاقائی زبان تیلگو ہے، کرناٹک میں کنڑی ہے، تو یو پی میں ہندی زبان چلتی ہے۔ تو کہا اس کو میں بولا بھئی ایک جماعت ہماری آئی ہوئی ہے مسجد میں ٹھہری ہوئی ہے، تو انہیں غور سے سننے لگا، ہندو تھا، میں مسلمان، اس کو سمجھ رہا تھا۔ کہا بھئی ہمارے جماعتوں کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، ایک اللہ کو یاد کرنا ہے، اور پھر آپس میں بھائی چارگی اختیار کرنا ہے، لیکن اللہ ہماری زبان سے ایسی بات نکالا جو وہ بھی سمجھ سکتا ہے۔ اس کے بعد میں کم سے کم 10 منٹ میں بات کیا، اس کے بعد میں پوچھا کہ بھئی تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے بولا پرتاپ سنگھ۔ ارے میں بولا یہ تو ہندو نکلا۔ تو اس کے بعد بولا کہ بھئی ٹھیک ہے، اگر آپ آ سکتے ہیں مسجد تک آ سکتے ہیں، تو کہا نہیں صاحب آتا نہیں بلکہ ہمارے دوستوں کو بھی لاتا ہوں، اور شام میں اگر تم بات کر رہے ہیں تو ہم اپنے دوستوں کے ساتھ آ کر بیٹھیں گے، تمہاری بات سنیں گے۔ آیا انہیں مگر مغرب کی نماز کے بعد آیا، اس کے ساتھ کچھ دوست تھے بیٹھے، بات چیت ہونے لگی ہماری، تو بات میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو کہا گشت کا جو معاملہ ہے دوسروں کے دلوں پر بھی اثر کرتا ہے، اللہ کی رسول اللہ کی بات ہر ایک کے دل پر اثر کرتی ہے، بشرطے کہ ہمارے دل میں جذبہ ہو، تڑپ ہو، اور دوسروں تک پہنچانے کا معاملہ ہو، اور اللہ کے گھر کو لانے کا آدمی کے دل کے اندر ایک معاملہ ہو، تب کہیں جا کر لوگوں کے اندر یہ بات پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی مسجد تک آنے کی بات کرواتے ہیں۔ بیدر ضلع میں کمٹھانہ ایک گاؤں ہے، کمٹھانہ، 1981 میں
ہماری جماعت وہاں پہنچی تو وہاں کا جو صدر تھا مسجد کا وہ بہت زیادہ سخت مزاج کا تھا. کہا کہ خبردار کوئی اگر مسجد میں گیا تو جماعت والے حضرات نبی کو نہیں مانتے، درود نہیں پڑھتے، ایسا بولو. تو ایسا معلوم ہوا کہ مسجد میں جماعت کو آنے نہیں دیتے. میں بولا بھائی چلو دیکھیں گے. چلو تو ہمارے ساتھ ہمارے دوست تھے تو ہم بولے بھائی مسجد تو بند ہے، تالا لگا ہوا ہے، تو کس کے پاس رہتی چابی؟ تو کہا ایک مسجد کے جو صدر ہے ان کے پاس رہتی. اب ہم صدر کے گھر کو جا رہے ہیں، ادھر سے ایک آدمی آ رہا ہے. تو میں پوچھا بھائی ہمارے اس مسجد کے صدر صاحب کا گھر کدھر ہے؟ بولا کیوں، کیا بات ہے؟ کہا کہ جماعت آئی ہوئی ہے، مسجد بند ہے، اور معلوم ہوا کہ چابی ان کے پاس ہے، اگر وہ چابی دے دیے تو ہم لوگ مسجد میں ٹھہریں گے. کہا نہیں، تم لوگ جماعت والے نبی پہ درود نہیں پڑھتے، تم وہابی ہے اور لوگوں کو بہکاتے ہیں، ایسا کچھ باتیں بتایا. اس کے بعد بولا کہ تم لوگ ہمارا کھانا فاتحہ دیے سو نہیں کھاتے. میں بولا یہ آدمی کا ذہن بنایا گیا ہے ایسا. میں بولا ارے اللہ کے بندے کیوں نہیں کھاتے، ہم سب ایک ہی ہیں نا، غلط بات کیا ہے؟ فاتحہ کوئی غلط چیز تھوڑی ہے. تو بولا کہ اچھا غلط نہیں ہے، بالکل غلط نہیں ہے. سورہ فاتحہ ہم لوگ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، تو فاتحہ غلط کیسا ہوگا؟ جو غلط بولا فاتحہ کو وہ آدمی صحیح نہیں ہے، علم والا نہیں ہے. کہا چلو میرے ساتھ چلو. ہم وہ دونوں اس کے ساتھ چلے، سیدھا ہوٹل کو گیا انہیں. اور بازو میں ایک وہ مٹھائی والی دکان تھی. مٹھائی والوں کو بولا کہ ارے بھائی آدھا کلو جلیبی دے دے. آدھا کلو جلیبی لایا، سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھا انہیں. فاتحہ پڑھ کے پھونکا اس کے اوپر، چلو کھاؤ. ہم بولے یا اللہ یہ تو اچھی بات ہو گئی نا، ہم بھی میٹھا بہت کھاتے تھے. چلو پوری چٹ کر گئے. اس کے بعد بولا اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ تو ہماری جماعت ہے. میں بولا سبھی تمہاری جماعت ہے، کون سے ہماری جماعت ہے؟ ہم تم سب الگ الگ ہے بھائی. صدر صاحب وہ تھا صدر. اس کے بعد چائے پئیں گے یا دودھ پئیں گے؟ میں بولا اچھا ہے خالص دودھ منگا لیے. تو پھر دودھ منگایا بیچارہ، پھر پیے. اس کے بعد بولا ٹھیک ہے یہ چابی، مسجد میں ٹھہرو. میں بولا دیکھو صدر صاحب ہم تم ہماری دعوت کو قبول کرنا. اب وہ دعوت بولے تو لوگوں کے ذہن میں کیا رہتا ہے؟ کھانا کھلانے کا. دین کو دعوت نہیں سمجھتے وہ لوگ. تو میں ہمارے ساتھی کو اشارہ کر کے بولا اللہ کے بندے دعوت اس کو نہیں بولتے جو وہ دین کی بات بولے. ارے دعوت کھانے کو بھی بولتے ہیں، اس کو کھانے کی بھی دیں گے. میں بولا دوپہر کا کھانا تم ہمارے ساتھ کھائیں گے. ارے نہیں مول صاحب آپ لوگ مہمان ہیں. میں بولا مہمان ہے تو ہم سب ایک ہی ہے نا، ہم تمہارا کھانا کھائے نہیں کھائے کھائے تمہارا کھانا تمہارا، مگر تم کو اکیلے کو ضرورت نہیں، تمہارے کو تمہارے مؤذن کو تمہارے امام تینوں کو بھی، اور کوئی مخصوص اگر ہے تو ان کو بھی. پھر دوپہر میں بریانی بنانے لگا، کیونکہ ہمارا ہی تو تھا معاملہ. گوشت وغیرہ لے کر آئے، کمتھانہ میں بہت اچھا گوشت کرتا ہے. پھر گوشت لائے، پھر بریانی بنائے، دوپہر میں دعوت دیے. جب کھانا وہ لوگ کھائے تو کہا مول صاحب شام میں گشت کریں گے. میں بولا ہاں ہاں گشت کرنا ہے. تم کہیں کو آتے ہیں گشت میں؟ میں ہی بلا کے لاتا ہوں سب لوگوں کو. میں بولا ویسا نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ رہتے، کرنا تو تم کا تم کچھ ہے.
پھر وہ لاٹھی لیا، ذرا دادا قسم کا آدمی تھا، پورے گاؤں میں اے ہماری جماعت آئی ہے، ہماری جماعت، پورے آنا، پورے آنا بولے تو بچے بھی، عورتیں بھی، بڈھے بھی، بڈھیاں بھی، پورے مسجد میں آ گئے۔ میں دیکھا مغرب کی نماز کے بعد، یعنی عشاء کے بعد میں ہوا بات کرنا، گشت مغرب کے بعد میں بھی ہوا، تو مسجد میں زری جگہ باقی نہیں، باہر بھی لوگ بیٹھے۔ تو بہرحال اصل بولنے کا مقصد یہ ہے، لوگوں کے سمجھ میں آج تک گشت بھی نہیں آیا، گشت کیا کر، گشت بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ اگر صحیح گشت ہوتا تو گشت کے کیا معنی ہے اصل میں وہ بتایا، حرکت کرنا۔ جب کوئی معاملہ اللہ کے دین کا سامنے آتا ہے تو صحیح بات لوگوں تک پہنچتی ہے، تو لوگ بھی صحیح عمل کرتے ہوئے وہ اللہ کے گھر تک آتے ہیں۔ سارے لوگوں کو دین کی باتوں کے سمجھانے کا ایک ڈھنگ بھی ہونا اور حکمت بھی ہونا، اور لوگوں کے اندر چل پھر کر دین کی باتیں بتانے کے وقت میں اگر کوئی تکلیف اگر ہو گئی یا مزاج کے خلاف اگر بات ہو گئی تو اس کو برداشت بھی کر لینا۔